اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تو ارشاد فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ اس وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا کہ میرا گھر اس میں ہے۔ کعبۃ اللہ، اس کو دینی اصطلاح میں بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن میں بھی اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو توفیق ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو اس کو آپ بھی بیت اللہ جانتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ تو آیت کریمہ، دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ لا اقسم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرا گھر اس شہر میں ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب صرف اس وجہ سے کہ تیرا گھر اس شہر میں ہے، مگر میں رب ہو کر اس شہر مکہ کی جو قسم کھا رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا گھر اور قیام و مسکن یہاں ہے۔ یہ تو دوسری آیت کریمہ کی معنوی مناسبت تھی، پہلی آیت تھی اللہ کی قسم کی تفسیر تھی، اللہ کی قسم کی علت بیان کر دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اتنی وضاحت کے باوجود بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے، تو اللہ رب العزت نے اس پر ایک تیسری آیت وارد کر دی اسی پر، اور وہ کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ایک اور قسم کھا دی کہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں صرف اس لیے کہ محبوب آپ کا قیام اور مسکن اس شہر کا ہے۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، آگے آقا علیہ السلام کے میلاد کی قسم کھائی، الحم سے والناس تک، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی مقدس کتابوں اور صحیفوں تک۔ دیکھیے اللہ نے کسی پیغمبر کے میلاد کی قسم نہیں کھائی، صرف میلاد مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ولادت و بعثت کی یہاں کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے محبوب مصطفیٰ کا دادا بنا دے۔ تو ان کو مراد لیا گیا مگر ان کا بھی نام نہیں لیا، چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ تک جتنے آباء و اجداد آقا علیہ السلام کی نسب مبارک میں آتے ہیں، ہر ایک کی پاک صلب سے حضور کا نور منتقل ہوتا رہا نا، ہر پاک صلب سے منتقل ہوتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب اسلوب اپنایا، یہاں پر قسم کھا کہ ایک کا، دو کا، تین کا نام لوں تو باقی صلبیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا ووالدن، تنکیر کے ساتھ جو عموم پہ دلالت کرتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب ہر اس پاک صلب کی قسم جسے آپ کے نسب میں آپ کے آباء و اجداد میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، ہر اس پاک صلب کی قسم جو آپ کے نسب میں شامل ہے اور والد ہونے کا شرف رکھتا ہے۔ تو ہر صلب کی قسم کھا لی، اور ختم کہاں بات کی؟ وما ولد، اور قسم اس مصطفیٰ کی جس کی یہاں ولادت ہوئی۔ مکہ معظمہ ایک شہر ہے اور اس کے اندر کئی اماکن ہیں، ارد گرد مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، مینا بھی ہے، اور صفا مروہ بھی ہے، اور کعبۃ اللہ، یہ بے شمار اماکن مقدسہ ہیں، مقدس جگہیں ہیں۔ وہ جتنی مکانی عظمتیں تھیں، ان ساری عظمتوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد ہونے، یعنی حضور کی ولادت کی جگہ ہونے کی جو نسبت تھی، اس کو فوقیت دے دی۔ تو گویا مکہ کی افضلیت ان ساری برکتوں سے بڑھ کر مولد مصطفیٰ ہونے کے باعث ہو گئی۔ مکہ کی مختلف مکانی فضیلتوں میں اللہ کی قسم کی نسبت سے فضیلت جان لی کہ جب آقا علیہ السلام کا مولد بن گیا، یعنی حضور کی ولادت ہو گئی اس شہر میں، تو حضور کی ولادت نے تمام مقامات کی فضیلتوں کے مقابلے میں اس کو افضل بنا دیا۔